کہ اس عابد سے کہا کہ 2 سکے تمہیں ملا کریں گے، دن بھر عبادت کرنا، 1 درہم صدقہ کرنا۔ اس نے سوچا یار یہ بات تو اچھی کہتا ہے، پہچانا نہیں کون ہے، بات تو اچھی کہتا ہے، یعنی کہ شیطان کی عادت ہے توڑی پانی کرنا۔ وہ اس عابد سے توڑی پانی کرنے لگا اپنی زبان میں۔ اسی لیے آپ بھی ذرا ہوشیار رہو، ریاست اور سیاست کی اصلاح کا نعرہ لگانے والا ہر آدمی مخلص نہیں ہوتا۔ کچھ شیطان کے توڑی باز لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کو بیچنے کے لیے کہیں لے جاتے ہیں، تو کسی کے ساتھ جانے سے پہلے ذرا ہوش لے لیا کرو کہ آپ کو جانا کس کے ساتھ۔ ہم تو کسی کے ساتھ نہیں جاتے، لیکن آپ سے بھی کہتے ہیں کہ جانے سے پہلے سوچا کرو کہ جانا کس کے ساتھ، کہ لوگ آپ کو بیچ نہ ڈالیں۔ اس لیے کہ شیطان جب عبادت خرید سکتا ہے تو آپ کون ہیں اور ہم کون ہیں؟ تو 2 درہم پہ بیچارہ عابد بک گیا، اور اس نے کہا ٹھیک ہے واپس جاتے، وہ واپس چلا بھی گیا۔ جب وہ واپس گیا تو پہلے دن تو 2 سکے ملے اس کو، اب وہ شیطان جھوٹا مکار، مکاریوں کی انتہا اس کے اندر ہے۔ اس نے کب اپنے وعدے کو وفا کرنا؟ وعدہ وفا کرنا تو میرے اللہ کی شان ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ حد ہے کہ جو وعدہ خلافی نہیں کرتا اس کے لیے لوگ نہیں کرتے، اور جو وعدہ خلافیاں کرتے ان کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں، دوڑ بھاگ کرتے رہتے ہیں۔ تو جب دوسرے دن نہیں ملا تو کوچے سوچے کہ آج تو درخت کاٹ ہی ڈالوں گا چاہے کوئی آ جائے، کندھے پہ کڑالی رکھی، چلا تھوڑی دیر پہنچا تو وہی جناب ملے، کہا جانے نہیں دوں گا، کہا مگر میں تو جاؤں گا، کہا کشتی لڑنی ہوگی۔ تو اب زوم تھا نا کہ ہم تو پہلے جیت چکے ہیں، ہم تو پہلے جیت چکے، زوم تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے لڑو، کڑالی رکھی جیسے لڑی، اب شیطان نے اس کو پٹک دیا، سینے پہ بیٹھ گیا۔ جب سینے پہ بیٹھا تو کہا نہیں دوبارہ، پھر سہبارہ، پھر 3 بار کیا ویسے ہی، شیطان نے اس کو پٹکا، کہا اب تو جانے نہیں دوں گا، چل بھاگ یہاں سے، چل واپس۔ اس نے کہا جاتا ہوں لیکن بتائیے جناب آپ ہے کون؟ اور پہلی بار جیتا اور دوسرے دن میں ہار گیا، 2 ہی دن پہلے تو میں جیتا تھا آپ سے، ابھی ہار کیسے گیا؟ تب شیطان نے جواب دیا کہ مجھے شیطان کہتے ہیں، اور پہلی بار جیتے تھے نا اس کی وجہ یہ تھی، پہلی بار آپ نکلے تھے اللہ کے لیے، اور دوسری بار نکلے تھے آپ پیسے کے لیے۔ جب اللہ کے لیے نکلے تھے تو آپ جیت گئے تھے، پیسوں کے لیے نکلے تو آپ ہار گئے۔ تو اللہ کے لیے کی اہمیت ہے، مسلمانوں کو چاہیے قربانی اللہ کے لیے کریں۔ بلکہ میں تو اخیر میں یہ بھی کہتا ہوں اللہ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو توفیق دے، اپنی زندگی بھی اللہ کے لیے گزارو اور موت کی تیاری بھی اللہ کے لیے کرو۔ دنیا پہ کیسے ہی حالات آئیں ہم سکون میں رہیں گے، ہم اطمینان میں رہیں گے، اس لیے کہ جو چیز اللہ والی ہو جاتی ہے اس کی حفاظت اللہ اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے۔ اگر جان اللہ والی ہو گئی اس کی حفاظت اللہ کے ذمہ کرم پر، مال اللہ والا ہو گیا اس کی حفاظت اللہ کے ذمہ کرم پہ، اپنی اولاد اللہ والی ہو گئی اس کی حفاظت اللہ کے ذمہ کرم پر۔ تو یاد رکھیں اپنی سب چیز اللہ کے لیے کر دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا کا کوئی حال ہو ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ اپنے حبیب پاک صاحب لولاک سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔